جو قرآن سے محبت کرتے تھے، جو قاریان قرآن تھے، جو حافظان قرآن تھے، جنہیں قرآن سے محبت تھی، ان کے لیے جملہ شاہ فرمایا، یا علی مثلک فی امتی مثل قل هو اللہ احد۔ اے علی تمہاری مثال اس امت میں ایسی ہے کہ جیسی پورے قرآن میں سورہ توحید کی مثال ہے۔ سورہ توحید میں کیا کمال ہے جو دوسرے سوروں کے اندر نہیں ہے، خود دوسری حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے، اور اس حدیث کے اندر بھی ذکر فرمایا۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جب فاتحہ ہوتا ہے تو 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت ہوتی ہے۔ کیوں تلاوت کی جاتی ہے؟ کیونکہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جو 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم پورا قرآن پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں ارواح مومنین کو۔ پیغمبر نے شاہ فرمایا، اے علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید کی مثال ہے۔ اگر کوئی تم سے دل سے محبت رکھے تو اس کا 1/3 ایمان مکمل ہو گیا۔ اگر کوئی دل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی تمہاری محبت کا اعتراف کرے اس کا 2/3 ایمان مکمل ہو گیا۔ اور جو دل کے ساتھ زبان کے ساتھ ہوتے ہوئے اپنے عمل کے ذریعے بھی تمہاری محبت کا اعلان کرے اس کا پورا ایمان مکمل ہو گیا۔ 1 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، 2 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے سے 2/3 قرآن کا ثواب، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح 1/3 محبت رکھنے سے 1/3 ایمان حاصل ہو جاتا ہے، 2/3 محبت رکھنے سے 2/3 ایمان حاصل ہو جاتا ہے، اور پوری اعضاء و جوارح کے ساتھ علی مرتضیٰ سے محبت کی جائے تو پورا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ مولا متقیان کی شان، مولا متقیان کی ذات وہ ہے کہ کتنے مختلف زاویوں سے پیغمبر نے کوشش کی کہ کوئی رہ نہ جائے، کوئی حصہ، کوئی گوشہ، کوئی فرار کا راستہ باقی نہ رہے، کہ پیغمبر نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ علی کی محبت اتنی ضروری چیز ہے، علی کی الفت، علی کی محبت، ان کا عشق اتنی واجب چیز ہے۔ پیغمبر نے بار بار مختلف انداز سے سکھایا، اگر تمہارے دل میں فلاں چیز کی محبت ہے علی کی محبت رکھو، فلاں چیز کی محبت ہے علی کی محبت رکھو، کیونکہ وہ علی کی طرح ہیں۔